ایک میں اپنے سارے جو اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے. دیکھیں، ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑی مخلوق، فرشتوں سے اوپر درجہ دیا ہمیں. فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا، وہ عبادت بڑی کرتا تھا، اس نے ان کا حکم نہیں مانا، اس میں تکبر تھا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا. اللہ نے ہمیں پر دیے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، خوف کی پوجا کی، جو وہ بڑی سپر پاور ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ خوف کا پت ہے. ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے. تو پاکستان، میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے. ہم نے شروع میں، ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک تیزی سے اوپر جا رہا تھا، ہماری مثالیں دی جاتی تھیں. میں جب سکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی. یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے. ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے، یہاں سیکھنے آتے تھے. سارا مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے. ہم اوپر جا رہے تھے، ہمارا ماڈل لوگ دیکھتے تھے، مثال دی جاتی تھی. میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا، اور میں نے اس کو ذلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو. اور میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں، کیونکہ جو میرے والد تھے، مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ذلت ملی، پاکستانیوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا، لیکن پاکستانیوں کو ذلت ملی. تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دی ہیں اشرف اس کی عظیم مخلوق پہ، لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ تم نے اگر اوپر اڑنا ہے نا، جو اقبال نے اپنا شاہین کا کانسیپٹ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا تھا، وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے. ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے. تو جو نعمتیں بخشیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ، تو ان کو نعمتیں بخشیں. تو ان کا آسان راستہ نہیں تھا، لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا. میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. کیوں نبی کی سیرت پڑھیں؟ کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے. تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو؟ کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے. ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے. اچھا جی، وہ فلانا نے حکم دے دیا، ہم تباہ ہو جائیں گے. اگر اس نے وہ فلانا ملک ناراض ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا. ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر، ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے 25 سال پولیٹکس شروع کی تو میں نے کبھی، آپ میری کوئی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی، نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا. یہ 25 سال کوئی میری سٹیٹمنٹس ابھی آپ دیکھ لیں، کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا. میں جب میں اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہوگی. آزاد فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پالیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی، ہمارے مفادات کے لیے ہوگی. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے، ہم کسی کو کے خلاف ہوں گے، ہم کوئی اینٹی امریکن ہوں گے یا اینٹی انڈیا ہوگا یا اینٹی یورپین ہوں گے. میں تو سب سے پہلے، میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھیں، وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے.
میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے پولیٹیشنز، ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. انگلینڈ کو تو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک وقت، تو میں تو جانتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں، کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پالیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں. میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں، یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے، میں اس میٹنگ میں تھا، میں اس کمرے میں تھا. اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے، جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے، جس طرح باقی بھی تھے، میں بھی تھا. اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے، ایک زخمی ریچھ کی طرح ہے، وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دے. اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں؟ ہاں، ہم ان کی مدد کریں. اگر ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں؟ اور پھر ہم نے غلطی کیا کی؟ سب سے بڑی جو جنرل مشرف نے غلطی کی، 80 کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں، ہم اس کے ایلائی ہیں، ہم سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں. اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی، اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا، اور یہاں سے مجاہدین گروپس گئے، ہم نے ان کی پوری حمایت کی. ان کو بتایا کہ فورن آکوپیشن، کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن آکوپیشن ہے، اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد. اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے. جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے، سوویت یونین ہارتا ہے، امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے، سوویت یونین ادھر چلا جاتا ہے، اور 2 سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا، جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے، وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے، پریسلر سینکشنز. 9/11 آ جاتا ہے، پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے. ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم سارے دہشت گردی کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں. لیکن جو حمایت ہم نے کی، جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی، کسی اور امریکہ کے ایلائی نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی. کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا، کوئی ایک ملک بتائیں جو 80,000 اپنے لوگ مروا لیں، جس کا سارا قبائلی علاقہ. اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں قبائلی علاقے کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں. میں نے وہ سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا ہے، میں نے کتاب لکھی ہوئی، میں اس کی تاریخ جانتا ہوں. قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ تھا. وہاں کرائم ہوتی نہیں تھی، کوئی ان کے ریکارڈ میں، یعنی ہمیشہ سے وہ کرائم فری ایریا تھا. جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے اوپر، بیچاروں کے اوپر کیا گزری. وہاں لوگ مارے گئے، وہ ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے جن لوگوں کو، اب سوچیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا، اگر باہر سے آکوپیشن ہو، وہ سب سے عظیم چیز ہے. اور اب امریکن جب وہاں پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں، اب دہشت گردی ہے. اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ 10 سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے تھے، وہ انسان تھے. ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے. وہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے، اور وہ جو پرانے جہادی گروپس ٹرین کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے. تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کولیبریٹرز ہیں امریکہ کے. جہاں جو پاکستان میں خودکش حملے ہوئے، جو قبائلی علاقہ اجڑا گیا، جو یہاں میں پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا، میں تو جو لوگ بچ گئے تھے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی چل نہیں سکتا، کسی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ اڑے ہوئے ہیں. تو اس ساری جو ہم نے جب
اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دی اپنے ملک کی، اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو؟ کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، شکریہ پاکستان؟ یہ نہیں ہوا۔ وہاں سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، افغانستان کی، یہ افغانستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جی پاکستان کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکتے۔ یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ ڈو مور، کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا۔ ڈرون اٹیکس ہوئے، ڈرون اٹیکس میں جتنے بے قصور لوگ مارے گئے، مجھے یاد ہے میں گیا وہاں باجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا، 80 مدرسے کے بچے مار دیے۔ شادیوں کے اوپر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کس عذاب سے گزرا؟ کہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری آج پالیسی کیا ہے۔ کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی عمران خان، یہ جو ہمیں ڈاکیومنٹ ملی ہے، پہلے میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا۔ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا، جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے، واحد پولیٹیشین تھا، میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف، میں نے وزیرستان مارچ کی، باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے آرگنائزیشن آئی، انہوں نے میرے ساتھ حمایت کی۔ ایک کلائیو اسٹیڈٹ اسمتھ تھا وکیل، اس نے میرے ساتھ آ کے یہ حمایت کی کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ کوئی ہمارے سینئر پولیٹیشین لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ، کہیں امریکہ نہ ناراض ہو جائے۔ کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہی آپ کے ملک میں آئے، ڈرون اٹیک کرے، جج جوری ایکسیکیوشنر، یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشت گرد ہے، اس کو مار دے، کوئی پتہ نہ تحقیق ہو کہ جی کوئی بے قصور آدمی تھا یا واقعی دہشت گرد تھا۔ ہماری حکومتوں نے پوری طرح اس جرم میں شرکت کی، اور جو وہاں کے جن کے رشتہ دار مرتے تھے، جن کے کوئی بے قصور لوگ، عورتیں، بیوی، گھر مرتے تھے، وہ ہمارے اوپر پھر حملے کرتے تھے۔ وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہر طرف پاکستانیوں نے سفر کیا۔ تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی۔ ہم کوئی ایسی فارن پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے۔ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی، یہ اینٹی امریکن یا اینٹی یورپین، اینٹی انڈین بھی نہیں تھی۔ انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا، جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا 5 اگست 2019 میں، تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی۔ لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوستی کی۔